ایک بار ایک جنگل میں ایک گھوڑا رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس سے وہ بہت ہی پیار کیا کرتا تھا۔ گھوڑا اپنے بچے کو بہت سمجھایا کرتا کہ وہ اکیلا جنگل میں نہ گھوما کرے، وہاں پر شیر ہوتے ہیں جو کہ اسے کھا سکتے ہیں۔ ایک دن گھوڑا باہر کھانا لینے کے لیے گیا تو اس کا بچہ غار میں سے باہر آیا اور ادھر ادھر گھومنے لگ گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ باہر ایک شیر کا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کے اوپر دیکھا تو ایک بہت ہی بڑا پتھر اس کے اوپر گرنے والا تھا۔ گھوڑا بھاگتا ہوا آیا اور اس نے شیر کے بچے کو دور دھکا دے دیا اور اس کے بچے کی جان بچا دی۔ شیر کے بچے کو گھوڑے کی یہ بات بہت ہی پسند آئی اور اس نے اس گھوڑے کے بچے سے دوستی کر لی۔ اب وہ دونوں ہر روز ملا کرتے اور مل کر کھیلا کرتے، لیکن گھوڑے کی ماں کو اس کا نہیں پتا تھا کہ وہ شیر کے بچے کے ساتھ جا کر کھیلتا ہے۔ ایک دن گھوڑے کی ماں نے دیکھا کہ اس کا بچہ شیر کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی اور اپنے بچے کو وہاں سے لے آئی اور اس نے کہا کہ تم آج کے بعد اس شیر کے بچے کے ساتھ نہیں کھیلو گے، وہ تمہیں کھا بھی سکتا ہے۔ گھوڑے کے بچے نے اپنی ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ اس کا دوست ہے اور اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اس کی ماں نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی اور اسے گھر میں ہی قید کر کے رکھ دیا۔ ایک دن اس کی ماں باہر کھانا تلاش کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک باغ آن پہنچا۔ باغ نے جب دیکھا کہ گھوڑے کا بچہ اکیلا ہے تو اس نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو پکڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ گھوڑا جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ وہاں پر نہیں ہے تو وہ بہت پریشان ادھر ادھر گھومنے لگ گیا۔ اچانک اس گھوڑے کی ماں کو وہی شیر کا بچہ ملا جو کہ اس کے گھوڑے کا دوست تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی ماں بہت ہی پریشان ہے تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ گھوڑے کی ماں نے بتایا کہ اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کون اٹھا کر لے گیا ہے، وہ اسے مل نہیں رہا اور وہ بہت ہی پریشان ہے۔ شیر کا بچہ اس گھوڑے سے بہت ہی پیار کرتا تھا اور وہ اس کا دوست بھی تھا، تو اس نے سوچا کہ اسے بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، آخر اس نے بھی اس کی جان بچائی تھی۔ شیر کا بچہ بھاگتا بھاگتا اپنے باپ کے پاس جا پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ اس کے دوست کو کوئی جنگل کا جانور اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ نہیں مل رہا، وہ اسے ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے۔ اس کے باپ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور تھوڑی ہی دیر میں اس کو ڈھونڈ کر لے آؤں گا۔ شیر اب جنگل میں ادھر ادھر بھاگنے لگ گیا تاکہ وہ اپنے بچے کے دوست کو ڈھونڈ سکے۔ بھاگتے بھاگتے آخرکار وہ غار کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک باغ ایک گھوڑے کو پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ شیر کے باپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بچے نے دوستی ایک گھوڑے کے ساتھ کی ہوئی ہے، تو وہ اپنے بچے کے دوست کو نہ پہچان سکا اور آگے چلا گیا اور جنگل میں سارا کچھ ڈھونڈتا ہوا واپس آن پہنچا اور اپنے بچے سے کہنے لگا کہ میں نے جنگل میں ہر طرف دیکھ لیا ہے لیکن مجھے تمہارا دوست نہیں ملا۔ اس کے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم نے کس طرح کے شیر سے دوستی کی تھی، وہ کس کلر کا تھا تاکہ میں اسے ڈھونڈ سکوں۔ تو اس کے بچے نے بتایا کہ میرا دوست شیر نہیں بلکہ ایک گھوڑا تھا جو کہ گلابی رنگ کا تھا۔ شیر نے جب یہ بات سنی تو وہ بھاگتا ہوا واپس اس باغ کی غار کی طرف گیا اور وہاں پر فوراً سے جا کر اس باغ سے لڑنے لگ گیا۔ باغ نے شیر سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑے کو جس کو تم پکڑ کر لے کے آئے ہو یہ میرے بچے کا دوست ہے اور تم اسے کھا نہیں سکتے، میں تمہیں اسے کھانے نہیں دوں گا۔ باغ نے جب یہ بات سنی تو وہ شیر سے بہت ہی زیادہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری زندگی بخش دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارے بچے کا دوست ہے ورنہ میں اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ شیر نے اس گھوڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے بچے کے پاس لے آیا اور اس سے پوچھنے لگ گیا کہ یہی وہ گھوڑا ہے جو تمہارا دوست ہے، تو وہ اس گھوڑے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گیا۔ شیر کے بچے نے اس گھوڑے کو پکڑا اور اسے اس کی ماں کے پاس لے گیا اور اس کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ یہ لو، تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔
پھر گھوڑے کی ماں کو احساس ہوا کہ اس نے شیر کے بچے کے ساتھ غلط کیا تھا. وہ اس کے بچے کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا بلکہ صرف اس سے پیار کرتا اور اس سے کھیلتا تھا. تو اس نے اس سے معافی مانگی اور پھر ان دونوں کو دوبارہ دوست بنا دیا اور وہ دونوں خوش رہنے لگ گئے.